سے ٹیک لگا کر کہ جب مجھے لوگ نہیں پائیں گے تو یہاں آ کر مجھ سے مل لیں گے. تو جب آپ چادر میں لپیٹ کر کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا لینا. تو حضرت صفوان جب آئے دور سے دیکھا تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے. اب جب نظر پڑی تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا, کوئی بات بھی نہیں کی, اتنا ادب کیا, اتنا ادب کرتے تھے. حضور کی بیوی جو تھی مومنوں کی ماں تھی. ہم اپنی ماؤں سے زیادہ ان ماؤں کا احترام کرتے ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں. حضرت صفوان کے دل میں کتنا احترام ہوگا. اونٹ بٹھایا, آپ اونٹنی پہ بیٹھی اور حضرت صفوان کی رستے میں ان سے کوئی گفتگو نہیں اور وہ لے کر کے چلے. اب قافلہ جا رہا تھا, جب یہ تیزی سے لے کر کے چلے تو دور سے حضرت صفوان اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے اور اماں عائشہ پوری چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر جنگ میں منافقین بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے. تو منافقین نے جب دیکھا تو ان کو تو موقع مل گیا ہنگامہ کرنے کا. اب وہ ہنگامہ کر بیٹھے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. حضور کو بہت تکلیف ہوئی. حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی, اس سے پہلے ایسی تکلیف میں حضور علیہ السلام نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیف تھی کہ جب وہ واپس لوٹی تو جنگل کے ماحول سے ڈر گئی تھی, بیمار پڑ گئی. حضور نے ان کو ان کی والدہ کے یہاں پہنچا دیا اور صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کے معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو. صدیق اکبر کی بیٹی تھی, انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ چپ تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں, لیکن تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو. سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی پاک دامن ہے, اور دلیل یہ ہے جب اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کیا, کیونکہ مکھی گندگی پہ بیٹھے پھر آپ پہ بیٹھے, جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے تو ایک عورت زنا کر کے آپ کے نکاح میں رہے, یہ کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کی بیوی پاک دامن. مولا علی نے کہا, حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی عائشہ پاک دامن ہے. دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا. کیا دلیلیں دی ہے صحابہ نے, قربان جائیں اسی کو ایمان کہتے ہیں. یہی ایمان ہے کہ اسلام ہے. گویا کہ وہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں, وہ گویا کہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں. اللہ اکبر. آج اہل سنت کی جو بولی ہے یہی تو بولی ہے. گویا کہ آج کا سنی مسلمان بول رہا ہے یا عثمان غنی کی بولی ہم بولتے ہیں. یہ حقیقت ہے جو انہوں نے. حضور آپ کی بیوی پاک دامن ہے. وہ کیوں کہ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا. کیوں نہ سایہ بنایا؟ اس لیے کہ اگر سایہ ہوتا تو کسی کا پیر پڑتا. ہائے ہائے کیا عشق ہے عثمان کا, عثمان غنی کا عشق کیا ہے. سایہ ہوتا کسی کا پیر پڑتا. اللہ نے جب سائے پر کسی کا پیر گوارا نہ کیا تو عائشہ پر اللہ کسی کا ہاتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے. آپ کی پاک دامن. پھر میرے مولا کی باری آئی, وہ بول پڑا جو مولا کائنات ہے, کائنات کا مولا ہے. علی مرتضیٰ جنہیں لوگ ماننے کے دعوے دار ہیں اور عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کرتے. مولا علی نے کہا حضور عائشہ پاک دامن ہے. وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے. توجہ قربان کیا بولیاں ان لوگ. آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے, آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا. دیکھو یہ علی کی باری کی ہے. علی کا بولنا یوں ہوتا ہے, علی یوں بولتے ہیں. نالین میں جو کا خون لگ گیا. جو میں خون کتنا ہوتا ہے کبھی دیکھا؟ ناخن بھی پورا نہیں بھرتا. جو میں اتنا جو کا خون لگ گیا. اللہ نے وحی کی, اللہ نے حبیب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے. حبیب اتنی نجاست بھی تیری نالین میں ہمیں گوارا نہیں ہے, جلدی سے یہ نالین اتار دے. آقا اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو خدا نالین اتارنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ کی بیوی اگر یہ گندگی کی ہوتی تو لوگ تو بعد میں پہلے اللہ کہتا حبیب جب تیری نالین میں جو کا خون لگے تو ہمیں وہ نالین گوارا نہیں ہوتی. جو بیوی زنا کر لے تیرے نکاح میں وہ گوارا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا آپ کی بیوی پاک دامن ہے. صحابہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیے تھے.
اب جو علی کا نام لے کر عائشہ کو گالی دیتا ہے وہ علی والا نہیں ہے، کیونکہ علی تو کہتے ہیں کہ جس نالین میں جو کا خون لگے وہ بھی گوارا نہیں، تو جس پہ زنا ہو جائے وہ کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ تو یہ صحابہ کا کہنا تھا. لیکن بہرحال یہ سب تو یہ کہتے رہے، حضور کچھ نہیں کہتے تھے. آج کل کے منافقین بھی کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہیں علم غیب ہے. کہ انہیں علم تھا تو بول دینا چاہیے تھا. ارے بول دیتے تو تم جیسے بدبختوں کو ایک عنوان تقریر کا اور ملتا کہ دیکھا اپنی بیوی کی صفائی پیش کر دی نا، پیش کر دی نا، پیش کر دی نا. تم کہتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نہیں بولیں گے. ہم بولیں گے تو یا بخاری میں لکھا جائے گا، یا مسلم میں، یا ترمذی میں، یا ابن ماجہ میں، یا ابو داؤد میں، یا مصنف ابن عبد الرزاق میں. لوگ اس پہ مناظرے کریں گے. اس لیے حضور چپ رہے. میں بولوں گا تو بخاری لکھے گا، مسلم لکھے گا، ابو داؤد لکھے گا. میں نہ بولوں. جب میں چپ رہوں گا تو میرا خدا بولے گا، اور جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا. جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا. اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں نہیں، قرآن میں بھی سورہ یاسین میں نہیں، قرآن میں بھی سورہ کہف میں نہیں. ہر سورت میں ان کی طہارت آ سکتی تھی. بھیجا تو سورہ نور میں بھیجا، اور جس میں طہارت بیان کی اس کا نام نور رکھا. نور. ہر سورت عظمت والی ہے، نور ہی میں طہارت کیوں؟ اور جس میں طہارت ہے اس کا نام نور کیوں؟ اس کا نام نور کیوں؟ اس لیے کہ سورج کا جو نور ہے اس پہ پیشاب ڈالو تو وہ گندا نہیں ہوتا. پاخانہ ڈالو. کبھی سورج کی شعاؤں پہ کل ڈال کے دیکھیے. بہت قربانی کے جانور لائے ہو، تھوڑا سا ڈال دینا. شعاؤں کا کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ارے نادان، جب سورج کا نور میلا نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کا نور میلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرا امام پھر کہنے لگا مچل مچل کر، شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے یا رسول اللہ، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تو اللہ نے الزام کو ہٹا دیا، قرآن بن گیا. پھر وہ اور سب پڑھتے ہیں آج کل. پر حضرت سارا وہ ہاتھ اس نے لگایا تو لگا بھی نہ پایا کہ اس کے ہاتھ شل ہو گئے. پھر اس نے کہا یہ عورت بڑی نیک ہے. دعا 3 بار ہوئی جو آپ سن چکے. اس نے کہا سن سن اے سارا، سن سن اے سارا، تو جیسی ہے نا، تیرے ساتھ جیسے میں نے بدنیتی کی اور ہاتھ شل ہو گئے، ایک تیرے جیسی اور ہے جو بادشاہ کی بیٹی اس کو اٹھا کے لایا گیا تھا. اس کا نام ہاجرہ ہے. جب اس پہ بھی ہاتھ بڑھایا تو ایسا ہی ہوا تھا. تو اور وہ عورت نہیں، تم لوگ جن ہو. جن اس لیے تو جنات ہے نا، وہ جنات کو بھی تو اپنے ساتھ لے کر کے جا. اور بہت خوبصورت حضرت ہاجرہ کو بھی ساتھ میں کر دیا. جب حضرت ابراہیم کے پاس یہ دونوں آئی، گئی تھی اکیلے اور ایک تحفہ ساتھ لائی. تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے نماز میں پوچھا اشارے سے کیا ہوا؟ اب جائز نہیں ہے، وہ نبی کی نماز ہے. وہ نبی کیا ہوا؟ کہا کہ ایک تحفہ ساتھ آیا، سلام پھیرا، اللہ کا شکر ادا کیا. کیا ہوا؟ پوری تفصیل بتائی. عرض کی میرے شوہر ہمیں اولاد نہیں، اگر آپ اس سے نکاح کر لیں اللہ اس کے ذریعے اولاد عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ہم آگے کی گفتگو کریں گے. بہت دلچسپ ہوگی. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ سے میری گزارش ہے اگر آپ خود قربانی کر رہے ہو یا آپ کے محلے میں قربانی ہو رہی ہو تو اپنے 48 مدرسے ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور ہزاروں بچے اس میں پڑھتے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات چرم قربانی میں سنی دعوت اسلامی کو ضرور شریک کریں. ایسا نہیں کہ آپ کے گھر تک ہم آئیں تو آپ ہمارا تعاون کریں. آپ خود سے لکھائے کہ بھئی میرے یہاں جانور آ گیا ہے تو چرم ہم لا کے پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ایک تاریخ آپ نے رقم کی ہے سنی دعوت اسلامی کے ساتھ تو انشاءاللہ پچھلے سال میں نے اپیل کی تھی، لوگوں نے لا کر بھی پہنچایا. تو گزارش ہے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ آپ کی تحریک سنی دعوت اسلامی پورے شہر میں 48 مدرسے چلا رہی ہے. یہ شرف صرف آپ کی تحریک کو حاصل ہے الحمدللہ. اور بفضل تعالیٰ 3 دارالعلوم چل رہے ہیں.
3 दारुल चल रहे हैं बेफज़्ल ताला, और अब मुहर्रम शरीफ से 4था दारुल अपना शुरू होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जिसमें लड़कियों को मुफ्तिया बनाया जाएगा। अब हमारी बच्चियां हाफिजा तो बन चुकी, कुछ बच्चियां अब मुफ्तिया भी बनने जा रही है। ये सब जो हो रहा है वो आपके ताउन से हो रहा है। इंशाअल्लाह चंद साल गुजरेंगे कि अपने शहर में लड़कियां भी फिर फतवा देगी, इंशाअल्लाह मुफ्तियां बनकर के तैयार होगी अपने शहर की बच्चियां। तो ये भी मंजर अल्लाह आपको दिखाएगा, ये सब आपके ताउन से है। तो आप हजरात अपने सदकात, ज़कात और कुर्बानी वगैरह में सुन्नी दावत इस्लामी को याद रखें। ये सब आपकी दुआओं की बरकतें हैं और अल्लाह तौफीक नसीब